अमेरिका और ईरान के दरमियान जो वर्चुअल मुआहिदा आज मुतवक्के था 9 बजे के करीब, अभी तक लगता है कि इसको आगे पोस्टपोन होना होगा। इस वक्त जो ईरानी मौक़िफ़ है उसमें बिल्कुल ये इस हवाले से क्लैरिटी नहीं है कि आया वो इस मुआहिदे को आज साइन करेंगे या नहीं। जो ईरानी मीडिया है, वहाँ के जो लोकल सोर्सेज हैं, वो यही हिंट कर रहे हैं कि गालिबन आज ये मुआहिदा नहीं हो पाएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत नाराज़ हैं इसराइल पर कि बैरूत के ऊपर जो उन्होंने आज बमबारी करके उनका जो बर्थडे पार्टी है उसका मज़ा किरकिरा कर दिया, वरना वो आज यकीनन एक डील मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो एटलीस्ट उस पर सिग्नेचर कराना चाह रहे थे। CNN ये दावा कर रहा है जी कि ईरान ने अफजुदा यूरेनियम को महफूज बनाने के लिए ज़ेरे ज़मीन अपनी जो जौहरी तनसीबात हैं उनको सील किया है। CNN दावा किया है कि ईरान ने अफजुदा यूरेनियम को महफूज बनाने के लिए ज़ेरे ज़मीन जौहरी तनसीबात को सील करके उन तक पहुँचने के रास्ते पर बारूदी सुरंगें नस्ब कर दी हैं। रिपोर्ट में अमरीकी इंटेलिजेंस के ज़राए का हवाला देते हुए बताया गया कि ईरान ने हालिया हफ्तों में अपने इंतहाई अफजुदा यूरेनियम के ज़खायर को महफूज बनाने के लिए गैर मामूली इक़दाम कर लिए हैं, जिनमें ज़ेरे ज़मीन सुरंगों को बंद करके उनके दाखिली रास्तों पर बारूदी सुरंगें नस्ब करना भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन निस्फ टन इंतहाई अफजुदा यूरेनियम तक रसाई अब पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मुश्किल, ख़तरनाक और जो वक्त तलब हो चुकी है। बैनुल-अक़वामी बरादरी के अंदाज़ों के मुताबिक इस ज़ख़ीरे का बड़ा हिस्सा वस्ती ईरान में वाक़ इस्फ़हान जौहरी तनसीब की बंद सुरंगों में मौजूद है, जबकि कुछ मवाद दीगर मुकामात पर भी रखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मई के वस्त में अमरीकी फ़ौज इस जौहरी मवाद पर कब्ज़े के लिए एक ऑपरेशन के लिए तैयार थी, मगर फिर इसे इंतहाई ख़तरनाक करार देकर मौखर कर दिया गया था। इसके बाद से ईरान ने इन मकामात को मज़ीद मजबूत और महफूज बना दिया है। ईरान की जानिब से अमरीकी मीडिया की इस रिपोर्ट पर कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल जारी नहीं किया गया, मगर माजी में ईरानी हुक्काम तैयारियों पर जोर देते रहे हैं। आज जो मुज़ाकरात के हवाले से कल अगर हम देखें तो सुबह से सेंटिमेंट बहुत मुख्तलिफ था और उसमें फिर इसराइल ने एक स्पॉइलर का किरदार अदा करते हुए आज बैरूत पर हमला किया है और जो अमन मुआहिदा है उसकी खिलाफ वर्जी बार बार इसराइल की जानिब से की जा रही है, जबकि सबको मालूम है कि ईरान के 14 नकात में बैरूत और लेबनान के ऊपर बमबारी ना करना भी शामिल है। इसके बाद हमने देखा कि जो ईरान की तरफ से बड़ा सख्त मौक़िफ़ आया, उनका कहना था कि जो ज़ायनिस्ट हैं इनकी दरअंदाज़ी ने एक बार फिर जाहिर कर दिया है कि अमेरिका या तो अपने वादों को पूरा करने की क़ुव्वत इरादी का फुक़दान रखता है या फिर ऐसा करने की सलाहियत ही नहीं रखता। अगर आप में अपने वादों को पूरा करने की क़ुव्वत इरादी और सलाहियत की कमी है तो रास्ते को जारी रखने की बात मुमकिन नहीं है। ये ट्वीट किया है जी ईरानी जो तर्जुमान है उनकी जानिब से। प्रेसिडेंट ट्रंप ने थोड़ी देर पहले ट्वीट करके इसराइल को आड़े हाथों लिया और नाराज़गी का इजहार किया। इस वक्त हम इस पूरे हाल के हवाले से फ़िलहाल जो फैक्ट्स हैं वो कुछ यूँ हैं। प्रोग्राम के हिस्से में जमील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जहांज़ेब अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया अब दोनों हज़रात का। जहांज़ेब, ज़रा वाशिंगटन से हम सुनगुन लेते हैं आपसे। 3 दिनों में बड़ा उतार चढ़ाव आए हैं। पहले ये खदशा था कि शायद जिनीवा में G7 के साइडलाइंस के ऊपर बाज़ाब्ता वहाँ पर सिग्नेचर हो, वो नहीं हो पाया। फिर ये तय हुआ कि वर्चुअली आज पाकिस्तान 9 बजे के वक्त के करीब ऐसा होगा, लेकिन लगता है कि वो भी नहीं हो पा रहा। तो क्या हुआ है गुज़िश्ता 48 घंटों में? हमें ज़रा वाशिंगटन के हवाले से बताइए कि भाई वहाँ पर क्या सेंटिमेंट रहा 48 घंटों में, जो मदोजज़र हम देख रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की ख्वाहिशों पर पानी फेर दिया आज इसराइल ने। जी मारिया, बहुत शुक्रिया। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि आज जो सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी 80th बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं बड़े भरपूर अंदाज में वाशिंगटन DC में, और UFC के 7 मैचेस, मिस मार्शल आर्ट्स के 7 मैचेस हो रहे। ज़बरदस्त किस्म का जो है एक छोटा सा स्टेडियम तैयार किया गया है व्हाइट हाउस के साउथ लॉन के अंदर। और इस वक्त भी जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, व्हाइट हाउस के अंदर सदर डोनाल्ड ट्रंप की अपने करीब तरीन मशहूरों के साथ जो है वह मुशावरत जारी है। और सदर डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि आज उनकी 80th बर्थडे के ऊपर जो है वो आज इस मुआहदे का ऐलान कर दें। जैसा कि हम सब सुन रहे हैं कि साइनिंग होगी, डिजिटल एक MOU होगा जिस पर US भी साइन करेगा और ईरान भी साइन करेगा। लेकिन साथ साथ देखिए कि जैसा कि आपने अपनी रिमार्क में जिक्र किया कि इस वक्त कई कुव्वतें मौजूद हैं जो वो चाहती हैं कि ये किसी किस्म का जो है MOU या किसी किस्म का मुआहदा ना हो पाए। इसराइल तो सबके सामने है कि जब भी किसी मुआहदे के करीब पहुंचते हैं वो लेबनान के ऊपर हमले कर देता है, और आज भी उन्होंने जो है कुछ हमले किए हैं बैरूत पर। उन्होंने कहा कि हिज़्बुल्लाह ने जो है कुछ ड्रोन्स भेजे थे इसराइल में और उन्होंने उसकी जवाबी कार्रवाई की है। सदर ट्रंप बहुत नाराज हैं इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से
کہ وہ جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے وہ لبنان کے اوپر حملے کر دیتے ہیں، اور ایران کی ایک بڑی شرط ہے کہ لبنان پر جو ہے وہ حملے روکے جائیں۔ محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کوشش کر رہے ہیں کہ آج رات تک، کیونکہ ابھی تو اس وقت صبح ہے واشنگٹن ڈی سی میں، اور شام کو ان کی زبردست قسم کے طریقے سے برتھ ڈے سیلیبریٹ ہونی ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اس کا اعلان وہ انہی سیلیبریشنز کے دوران کر دیں۔ جہاں پر آپ نے ذکر کیا کہ ایران، ابھی سی این این کی رپورٹ کا آپ ذکر کر رہی تھی، دیکھیے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جو آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر ہیں انہوں نے کچھ ہفتوں قبل یونائٹڈ نیشنز کے اندر ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور انہوں نے اس پریس کانفرنس میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ جس روز امریکہ نے، یو ایس نے بم گرائے تھے ایران کے اوپر لاسٹ ایئر جون کے اندر، اس وقت آئی اے ای کے انسپیکٹر جو ہے وہ اصفہان وہاں پر جا رہے تھے، اور انہوں نے تو پہلے سے ہی اس یورینیم کو جو ہے وہ سیل کیا ہوا تھا، لیکن ایران نے بلایا تھا آئی اے ای کے انسپیکٹرز کو کہ آپ دوبارہ آئیے، اس یورینیم کو دیکھیے، اور جو سیل کیا ہوا ہے اس پہ مزید جو اقدامات کرنے وہ کیجیے۔ لیکن اس کے ایک روز پہلے ہی وہاں پر جو ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے بڑی کارروائی کی تھی، بم گرائے گئے تھے، کہا تھا کہ سارا یورینیم تباہ کر دیا گیا ہے۔ تو اس وقت بھی جو یہ یورینیم جو وہاں پر جو سی این این کی رپورٹ ہے، ایران اس معاملے پر بالکل راضی ہے کہ وہاں پر وہ آئی اے ای اے کے انسپیکٹرز کو بالکل رسائی دے گا۔ یہ جو بارودی سرنگیں بچھائی گئی ہیں، اس پہ جو راہداریاں بند کی گئی ہیں، وہ اس وجہ سے کہ اس بات کا خدشہ تھا کہ یو ایس جو ہے کوئی وہاں پر انویژن کرے، اپنے ٹروپس بھیجے گا وہاں پہ، اس وجہ سے وہاں پر یہ سارے کارروائی کی گئی تھی۔ لیکن آئی اے ای کے انسپیکٹرز کو ایران جو ہے پورے طریقے سے وہاں پر جو ہے ان کو راستہ دینے کے لیے تیار ہے، ان کو اس یورینیم تک جو ہے وہ لیکن جازب یہ تو آپ جو مجھے بتا رہے ہیں، اس کے علاوہ اس کا اور ایسپیکٹ بھی ہے، وہاں پر امریکہ کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس وقت جو پریلیمنریز ہیں اور خاص طور پہ آگے جو مڈ ٹرم الیکشن ہیں اس کے پولیٹیکل چیلنج کا بھی سامنا ہے۔ فی الحال کانگریس نے انہیں روکا ہے اور ان کو کہا ہے کہ جی آپ اس پوری جنگ کا ہمیں حساب دیں، ہمیں بتائیں کہ یہ کیسے آپ جاری رکھ رہے ہیں، تو تھوڑے سے ان کو اندر سے پش بیک بھی ہے۔ تو واشنگٹن کی سیاست کیسے پلے آؤٹ کر رہی ہے اس ایران کی ڈیل، ممکنہ ڈیل کے حوالے سے؟ دیکھیے صدر ٹرمپ کے لیے یہ کہا جائے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ وہ یہ جنگ کو فوری طور پر روکے۔ ٹھیک ہے، کانگریس نے ان کے اختیارات کو محدود ضرور کیا ہے اپنی قراردادیں منظور کر کے، لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ تو خود بھی اس جنگ سے باہر نکلنا چاہ رہے ہیں، اب نہیں کافی پہلے، اور وہ بار بار کہہ چکے ہیں، نہ صرف وہ بلکہ وزیر خارجہ مارکو روبیو اور وزیر دفاع پیٹ ہیگزت امریکی کانگریس میں جب ان کی پیشیاں ہوئی ہیں وہاں پہ بتا چکے ہیں کہ ایران کی جنگ تو ختم ہو چکی ہے، ہمارے ٹارگیٹ تھے وہ اچیو ہو چکے ہیں۔ حالانکہ حقیقت میں کوئی ٹارگیٹ اچیو نہیں ہوا جس ٹارگیٹ کو لے کر وہ ایران میں گئے تھے، لیکن بہرحال ان کی سٹیٹمنٹس یہی ہیں کہ اب جنگ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ اور اس وقت امریکہ کی سچویشن یہ ہے ماریہ کہ جو مہنگائی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت امریکہ کے اندر، وہ گزشتہ 3 سال میں نہیں آئی تھی، جو کہ 3 مہینے میں آ چکی ہے، اور ان ایندھن کی پرائسز کی وجہ سے جو ہے روز مرہ کی اشیاء ضرورت ہے ان کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں، کیونکہ جتنے بھی وہ ڈیلیوریز آ رہی ہیں، ٹرکس آ رہے ہیں، شپس آ رہی ہے، انہوں نے اپنے جو ان کی فیس ہے اس کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ اس کی وجہ سے ہر چیز کی قیمت میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے۔ اور دیکھیے یہ سمر ہے، امریکہ میں سمر کے دوران جو ہے بہت زیادہ لوگ ٹریول کرتے ہیں، اندرون ملک بھی بہت زیادہ ٹریول کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہوائی جہاز کے کرائے ہیں ان کے بڑھ چکے ہیں، ایندھن کی کرائے بڑھ چکے ہیں، تو بہت زیادہ پریشر ہے صدر ٹرمپ پہ کہ اس وار کو فوری طور پر ختم کیا جائے، کسی معاہدے پہنچا جائے تاکہ لوگوں کو تھوڑا ریلیف مل سکے۔ صحیح، لیکن جو ہاکس ورسز ڈو واشنگٹن کے اندر صورتحال ہے جہاں وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو سچویشن روم میں جا رہے ہوتے ہیں تو ان کی ٹون مختلف ہوتی ہے، سچویشن روم سے جب وہ باہر آتے ہیں ان کی ٹون مختلف ہوتی ہیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ زیادہ کس سے گفتگو کر رہے ہیں، آخری مرتبہ کس سے گفتگو کر رہے ہیں، کیا وہ اپنی جماعت کے اندر یا اپنے اون ایڈوائزرز کی بات پہ زیادہ کان دھر رہے ہیں جو جنگ کے حق میں ہیں، یا وہ لوگ جو جنگ کو اس وقت روکنا چاہتے ہیں وہ اس پہ غالب آ سکتے ہیں۔ تو ان کی انٹرنل جو ایڈوائزرز کی ایک حلقہ ہے اس کے اندر بھی مختلف اوپینین ہے، تو کون سا اس وقت غالب آ رہی ہے وہاں پہ سوچ؟ دیکھیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سنتے تو سب کی ہیں لیکن کرتے وہی ہیں جو ان کو کرنا ہوتا ہے۔ یہ تو ہمارے سامنے کئی مثالیں اس وقت اس طرح کی موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ ایسے اسپوائلرز موجود ہیں جو کہ اس معاہدے کو ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے۔ اس میں اسرائیل ہے، ان کی جو ہے مخصوص لابی ہے، اور ان کے آشرواد جن لوگوں کو حاصل ہے وہ لوگ بھی ہیں، جیرڈ کرشنر ہو گئے یا اسٹیو وٹکاف ہو گئے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ٹھیک ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ابتدائی طور پر جو ہے اس تمام معاملے میں جو ہے ان کو شامل کیا تھا، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے سختی کے ساتھ جو ہے ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے اور بالکل بھی لچک نہیں دکھا رہے تھے، جس کی وجہ سے ہی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جے ڈی وینس کو آ کے لے کر آئے تھے، جو کہ ایک بڑی مناسب بات کرتے ہیں اور بڑے زبردست قسم کے ڈپلومیٹ ہیں اور زبردست قسم کے وائس پریزیڈنٹ ہے یو ایس کے۔
اور میں اس وقت بھی جب آپ کی ہم سے بات ہو رہی ہے وائٹ ہاؤس کے اندر اس طرح ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس جاری ہے، میں بھی دیکھ رہا تھا جو ہمیں اسکیجول آتا ہے روزانہ وائٹ ہاؤس کا، اور اس وقت بھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اپنے قریب ترین مشیروں سے مشاورت کریں، لیکن دیکھیے اس وقت ایران کے اندر بھی جو ہے کچھ مظاہرے ہو رہے ہیں، جی اگر آپ نے دیکھا ہو اور وہ جو ہے معاہدے کے خلاف ہے، وہ کہہ رہے کوئی معاہدہ یو ایس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس وقت ایران کی جو سویلین قیادت ہے اور جو ان کی فوجی قیادت ہے، جی جو پاس آ رہے انقلاب ہے، اس میں کچھ باتوں پر ہم نے اختلافات کی خبریں، کچھ رپورٹس دیکھی تھی میٹرو میڈیا کے اوپر، میں بھی اے بی سی نیوز کا آپ کے پروگرام سے پہلے ایک تجزیہ سن رہا تھا، اس میں بھی اس چیز کا ذکر کیا گیا کہ اس وقت ایران کو بھی جو ہے اندرونی طور پر کافی دباؤ ہے، کیونکہ ایران کی جو سویلین قیادت ہے اس پر کافی دباؤ ہے کہ اس معاہدے کے اندر نہ جائیں، اور جی کچھ ایسی شرائط ہیں جو مزید اس کے اندر وہ شامل کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں ایک بڑی بات تھی $25 ارب کی جو کہ منجمد اثاثے ہیں ایران کے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے اس پہ بالکل بھی لچک نہیں دکھا رہے تھے، بڑا سخت موقف تھا، لیکن پھر انہوں نے لچک دکھائی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ جو عبوری ایم او یو جو ابھی ایم او یو سائن ہوگا، اس کے سائن ہونے کے فوراً بعد اس میں جو آدھی رقم ہے $12 ارب کے قریب، وہ فوری طور پر جو ہے وہ منجمد اثاثے جو ہے ان کو بحال کر دیا جائے گا، جبکہ جو باقی رقم ہوگی وہ جب اب 60 روز کے اندر جب ٹیکنیکل گفتگو شروع ہوگی یورینیم کے اوپر، اس کے بعد جو ہے جب مکمل معاہدہ ہوگا اس کے بعد یہ باقی کے منجمد اثاثے جو ہے وہ بحال کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی سینکشنز ہیں جس پہ ایران کو مطالبہ ہے ان سینکشنز کو ختم کیا جائے، اس میں سے بھی کافی سینکشنز جو ہیں وہ یو ایس پریزیڈنٹ جو ہے وہ ختم کرنے پر جو ہے رضامند ہو گئے ہیں، صحیح جیسا کہ ابھی آپ پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ پریشر بہت ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر، آگے مڈ ٹرم انتخابات بھی آ رہے ہیں، اور دیکھیے ابھی جو کچھ قراردادیں منظور ہوئی ہیں ایوان نمائندگان سے، ہم نے دیکھا تقریباً 20 کے قریب ریپبلکنس ایسے ہیں جو صدر ٹرمپ کے خلاف کھڑے ہو گئے، جی پارٹی لائن انہوں نے کراس کر کے جو صدر ٹرمپ کے خلاف ووٹ دیے، 5-6 تو ووٹ گئے صدر ٹرمپ کے خلاف، باقی جو 12 سے 13 جو ریپبلکنس ہیں وہ ووٹنگ کے دوران غیر حاضر رہے، اور اس پر صدر ٹرمپ کو کافی تشویش ہے کہ ریپبلکن پارٹی کے اندر سے ہی ان کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور یہی ایک وجہ ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ انہوں نے اپنی نی بینڈ کی ہے اور کئی معاملات پر لچک دکھائی ہے، اور یہ ان کی سروائیول کا اس وقت معاملہ ہے، کیونکہ آگے مڈ ٹرم انتخابات آ رہے ہیں، اور اگر مڈ ٹرم انتخابات میں ڈیموکریٹ پارٹی لیڈ لے گی تو وہ صرف ایک علامتی صدر رہ جائیں گے، بہت مشکل ہوگا کسی بھی قسم یہ کی جو اب قانون یورینیم سازی کے جو ہے افزودگی وہ کی بات کر